بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، جس کا بڑا سادہ سا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے محبوب آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، یعنی کسی قسم کا کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی سوال نہیں کرتا۔ میں نے اللہ کی توحید تم تک پہنچائی ہے، میں نے کلمت اللہ تم لوگوں تک پہنچایا ہے، اور اس کے برعکس تم نے مجھے پتھر مارے، تم نے مجھے طرح طرح کی تکلیفیں دی، یعنی کفار و مشرکین نے۔ لیکن محبوب آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ میں پھر بھی تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، لیکن ایک بات ایسی ہے، فرمایا الا المودۃ فی القربی، لیکن اے محبوب ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ میرے قریبیوں سے محبت رکھنا، میری جو اہل بیت ہے اس سے مودت رکھنا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، قرب قیامت جب لوگ فتنوں کے اندر مبتلا ہوں گے، جب طرح طرح کے فتنے آئیں گے، تو اس وقت تم تین چیزوں کے دامن کو پکڑے رکھنا، خدا تعالیٰ تمہیں کبھی گمراہ نہیں کرے گا۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنوں سے بھرا ہوا دور آئے گا تو اس دور کے اندر تم قرآن پاک کا دامن تھام کے رکھنا، یعنی کہ تم قرآن پاک کو پڑھتے رہنا۔ جب تک تم قرآن پاک کو پڑھتے رہو گے اور اس کے ترجمے اور معانی کا مفہوم سمجھتے رہو گے، خدا تعالیٰ تمہیں کبھی بھی گمراہ نہیں کرے گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا، اے لوگوں، اپنی اولادوں کو میری محبت سکھانا۔ اگر آپ کو اور آپ کی اولادوں کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت ہوگی تو وہ لوگ کبھی بھی گمراہی والی سائڈ پہ نہیں جا سکتے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا سے محبت کریں، خدا کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، خدا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ جس طرح کا چاہیں، جو چاہیں، اللہ کے حکم سے وہ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمیں خدا کی محبت بھی ضروری ہے، اور اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے نبی کی محبت بھی ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب ان لوگوں کو یہ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، پہلے میری پیروی کرنی پڑے گی۔ تو پتہ چلا کہ اگر نبی کی محبت ہمارے دلوں میں اور ہماری اولادوں کے دلوں میں ہوگی تو خدا تعالی ہمیں کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں بھی رکھنا اور اپنی اولادوں کے دلوں میں بھی رکھنا۔ تو اگر تم یہ تین کام کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہیں کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہم اہل بیت کی بات کریں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی، سب سے پیاری بیٹی، جن سے میرے حضور سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے پاس جب شہزادی کونین تشریف لے کر آتی تو میرے حضور کھڑے ہو کر اپنی شہزادی کا استقبال کرتے تھے۔ ان کا وصال 3 رمضان المبارک ہے۔ تو آپ کے بارے میں اگر آپ کی سیرت کے بارے میں پڑھیں تو وہ بھی با کمال ہے، اگر آپ کے حافظے کے بارے میں پڑھیں تو وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ کی تربیت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی تربیت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے محبت اس دور کے اندر کی کہ جس دور کے اندر، جس زمانے کے اندر
لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی جہالت چھائی ہوئی تھی کہ لوگ اپنی ماؤں کو سر عام منڈیوں میں بولی لگا کر فروخت کر دیتے تھے۔ تو اس دور کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے محبت کر کے دکھایا، اے لوگوں، بیٹیاں یہ خدا کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ کی رحمت تمہارے گھروں میں آئے تو اپنی بیٹیوں سے پیار کرو۔ میرے حضور نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جس کے ہاں ایک روایت کے مطابق جس کی ایک بیٹی ہوگی، اور ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں گی اور وہ اپنی دو بیٹیوں کی شادی کرے گا، اچھی طرح ان کی تربیت کر کے پھر ان کی شادی کر دے گا، حضور نے فرمایا کہ کل جنت کے اندر وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس کے اندر ملی ہوئی ہیں، یعنی میں اور وہ شخص آپس کے اندر اتنے قریب ہوں گے کہ جس نے اپنی بیٹی کی حفاظت کی، اپنی بیٹی کی تربیت کی اور پھر اس کی شادی کر دی۔ اللہ اکبر، یہ انعام ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو پھر جہالت کا دور آ رہا ہے۔ آج کی عورت یہ میری مرضی، میرا جسم، میری مرضی کے نعرے لگا رہی ہے۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے ماں کے، بیٹی کے، بہن کے حقوق یہ سارے مہیا کر دیے ہیں۔ اگر ہم آج ان حقوق کو ادا کرتے رہیں گے تو آج بھی ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اگر ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ میرے حضور نے آپ کی تربیت کس طرح کی تھی، تو بڑا ہی ایک پیارا واقعہ ملتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کر دی نا، تو ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی آؤ آج ہم اپنے گھر جاتے ہیں۔ تو بیٹی نے عرض کیا، ابا جان کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے سر کے تاج، میرے شوہر کچھ دیر کے لیے باہر گئے ہیں، جب وہ گھر واپس آ جائیں گے تو میں ان کی اجازت لے کر پھر میں آپ کے ساتھ آؤں گی، پھر میں آپ کے گھر میں آ جاؤں گی۔ اللہ اکبر، تربیت دیکھیے، اور آج کی ماں بہن کو دیکھیے کہ یہ کہاں کھڑی ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت اور تربیت با کمال ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے میری پیاری زوجہ محترمہ، کیا تم نے کبھی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کوئی نہ کوئی فرمائش کیا کرو اور میں اس کو پورا کروں، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو خاتون جنت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے سر کے تاج، میں نے فرمائش کبھی اس لیے نہیں کی کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اے پیاری بیٹی، کبھی علی سے فرمائش نہ کرنا، ہو سکتا ہے علی اس فرمائش کو پورا نہ کر سکے۔ اللہ اکبر، دیکھیں آج ہماری بیویاں، آج ہماری مائیں بہنیں کیسی کیسی فرمائشیں اپنے شوہروں سے کر دیتی ہیں کہ جن کو پورا کرنے کے لیے شوہر، آدمی، انسان خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، لیکن ادھر تربیت دیکھیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بار بار اصرار کیا کہ نہیں، آپ کوئی نہ کوئی فرمائش ضرور کریں، میں اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائش کی کہ اے پیارے علی، پھر تم مجھے ایک انار ہی کھلا دو۔ تربیت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنی بیٹی کے گھر گئے اور گھر جا کر دیکھا کہ آپ کی بیٹی
یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ چکی چلا رہی ہیں اور ایک طرف اپنے ایک بیٹے کو بھی اٹھایا ہوا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، تمہاری وہ کنیز کدھر گئی ہے جس کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ کدھر گئی ہے؟ تو بتانے پر پتہ چلا کہ ایک دن گھر کا کام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کرتی ہیں اور ایک دن آپ کی کنیز وہ کام کرتی ہیں۔ دیکھیے غلاموں کے ساتھ ان کا کیسا تعلق تھا کہ غلاموں کے ساتھ بھی اس طرح کا تعلق رکھا تھا، عدل و انصاف کا پیمانہ اس طرح کا رکھا تھا کہ ایک دن گھر کا سارا کام ملکہ کونین شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیا کرتی تھی اور ایک دن گھر کا کام آپ کی کنیز وہ کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، تربیت اتنی پیاری کی۔ آج ہمیں بھی، ہماری ماں بہنوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی اپنا رول ماڈل اپنی زندگی کے اندر جن کو سٹار بنانے کی ضرورت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ چاہیے ہماری ماں بہنوں کو کہ وہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو بھی پڑھ کر دیکھیے کہ کتنی مشقتوں کے اندر وہ رہی، لیکن مقام و مرتبہ ان کا یہ تھا کہ میرے حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اے فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا اے فاطمہ تو جنت کے اندر جنتی عورتوں کی شہزادی ہوگی، یعنی تو جنتی عورتوں کی ملکہ ہوگی، اور اے فاطمہ تمہارے دو بیٹے امام حسن اور امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر میرے قریبیوں سے محبت رکھے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں اور آپ کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ خدا تعالی یہ محبت ہماری آخری سانس تک رکھے اور ہم ہر وقت ہم آخری سانس تک حضور کے ہر صحابی سے بھی محبت رکھنے کی توفیق دے اور ہر اہل بیت کے فرد سے بھی محبت رکھنے کی توفیق دے۔